بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک اس کا دوسرا جمعۃ المبارک آن پہنچا ہے، اور خود ذرا تصور کیجئے کہ یہ رحمتوں اور برکتوں والی گھڑیاں کتنی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہیں، لیکن خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان گزرتے ہوئے لمحات کو بہت ہی زیادہ قیمتی بنا رہے ہیں، اپنی عاقبت، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے وہ دن رات کوشاں ہیں، اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے قیام میں، رکوع میں، سجدوں میں، صدقات اور خیرات کے ذریعے وہ بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی کمی، کوئی سستی اور غفلت ہے تو ان گزرتے ہوئے لمحات کو قیمتی جانیے اور غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کریں، ایک انقلاب پیدا کریں۔ اور بہت ہی بدبخت ہیں وہ لوگ کہ رمضان المبارک سے پہلے اور رمضان المبارک کی آمد کے بعد اگر ان کے معمولات کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ان کی عبادات، تلاوت قرآن، رکوع اور سجدے، تسبیح اور اذکار، اگر ان کے اندر آپ نے تبدیلی پیدا نہیں کی اور آپ کے روز و شب کے اندر اگر آپ نے تقوی کو، للہیت کو، پرہیزگاری کو اگر داخل نہیں کیا، تو ابھی بھی وقت ہے کہ اس فرشتے کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کہ یا باغی الشر اکثر، اے برائیوں کے طالب، اے اپنے آپ کو گناہوں میں لتھیڑنے والے، ذرا آپ رک جا اور اپنے رب کی طرف چند قدم اٹھا، اور پھر دیکھ تیرا خالق و مالک وہ تو اعلان کر رہے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے، میں اپنے بندے کی طرف 2 قدم اٹھا کے آتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں اپنے بندے کو اپنی رحمتوں اور برکتوں کی آغوش میں لینے کے لیے میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف آتا ہوں، اور اپنے اس رحیم، کریم اور شفیق خالق و مالک کی طرف اب مل جانے کا وقت ہے، اور ان لمحات کو قیمتی جانیے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ احکم الحاکمین نے کامیابی کی بنیادی شرائط، ان کا تذکرہ اس آیت مبارکہ میں کیا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کہ وہ خوش نصیب لوگ، وہ خوش قسمت لوگ جو اپنا نظریہ، اپنا عقیدہ اپنے قول اور اپنے فعل سے اس بات کو ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم نے اللہ احکم الحاکمین کو اپنا رب مان لیا، ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ دراصل ایمان یہ ایک ایسا عمل ہے کہ شیطان اس ایمان کی عمارت کو گرانے کے لیے، اس کے اندر دراڑیں ڈالنے کے لیے پوری تگ و دو اور کوشش کرتا ہے، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ کے اوپر، ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس کے سب سے بڑے، اگر استقامت کے بارے میں دیکھا جائے کہ دین کے اندر استقامت اور دین کے اندر مضبوطی اور دین کے اوپر ڈٹ جانا اور اس راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو عبور کرنا، اس کے راستے میں
اس عزم صمیم کو مکمل کرنے کے راستے میں جو بڑی رکاوٹیں ہیں، جو بڑے آڑ ہیں، وہ دو قسم کے ہوں گے۔ ایک تو بعض اوقات آپ کے دل کے اندر خوف پیدا ہوگا، آپ کے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، اگر میں نے ایسے کر دیا، اگر میں نے ایسے کہہ دیا، اب میرے ساتھ کیا بنے گا۔ اور دوسری بات وہ لالچ ہے، وہ طمع ہے جو استقامت فی الدین کے معاملہ میں ہمارے لیے رکاوٹ بنا دینے والی لالچ، طمع، کہ اگر میں نے آج اس عمل کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے مجھے یہ مل جائے، ہو سکتا ہے میں اس چیز کو حاصل کر لوں۔ اور ان دو چیزوں کو اگر آپ گرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یقین جانیے اللہ رب العالمین کے فرشتے خوشخبریاں لے کر دنیا کے اندر ہی انسان کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس کی بے شمار مثالیں اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر ذکر کی۔ آئیے ذرا اپنا محاسبہ کیجئے اور اپنے آپ کو ذرا دیکھیے اس صحابہ کرام کے ایمان اور استقامت کے تناظر میں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں، اور اسلام اور ایمان یہ ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے۔ ذرا مکہ کے بازاروں کی طرف چلیے اور دیکھیے کہ ایک پورے کا پورا خاندان وہ اللہ کے دین کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محبت سے سرشار ہے۔ پورا کفر اس صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے اب ان لوگوں کو مختلف قسم کی اذیتوں میں، تکالیف میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس گھرانے کے قریب سے گزرتے ہیں کہ ظلم و ستم کی انتہا ہو رہی ہے، اور آپ ان کو جنت کی بشارت اور صبر کی تلقین کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزر جاتے ہیں۔ سیدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ذرا ان کے حالات کا مطالعہ کیجئے، ان کی زندگی کے مراحل کو پڑھیے کہ کس طرح ایمان لاتی ہے تو پھر ہر طرف سے طوفان اور ہر طرف سے مشکلات اور مصائب ان کو آ گھیرتے ہیں، اور پھر ان مشکلات کا ایک آخری دن آپ اس کے بارے میں تصور کیجئے کہ ایک ریت کے گرم صحرا کے اندر اب ان کو چت لٹایا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، بازو بندھے ہوئے، ان کے سر کو باندھ دیا گیا، ایک طرف خاوند ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف ان کا اکلوتا بیٹا حضرت عمار ہے رضی اللہ تعالی عنہ، اور کفر کے بڑے بڑے ستون وہ وہاں پہ موجود ہیں، اور ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس دین کو، اس اسلام کو ترک کر دو، اور ایک بات اپنی زبان سے نکال دو، دنیا کی ساری دولتیں، دنیا کی ساری نعمتیں ہم تمہیں عطا کر دیں گے۔ لیکن سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اب ان کی زبان مبارک پر ایک ہی کلمہ ہے کہ جس دین کو قبول کیا، جس راستے کو اختیار کر لیا، اب جان تو جا سکتی ہے، لیکن اب اس راستے کو چھوڑنا اور اس دین اور اس ایمان کو ترک کر دینا یہ ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ایمان ہمیں مفت میں مل گیا۔